الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا درس جو ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت، یعنی اس میں دو عنوان ہے، ایک تو شعبان کے مہینے کی فضیلت بیان کی جائے گی اور دوسرا پھر شب برات کی حقیقت کے تعلق سے باتیں کہی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم شعبان کے مہینے کی فضیلت سن لیتے ہیں، اس کے بعد شب برات کی حقیقت کیا ہے اس تعلق سے بھی ہم کیا کریں گے، بات پیش کریں گے۔ جمعے کے دن ہمیں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو نئی معلوم ہو، یا ہم کچھ چیزوں کو کرتے ہوئے پہلے سے آ رہے تھے، اس کے الٹا کچھ باتیں ہو تو ہمیں صبر کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ جو بھی بات اس درس میں کہی جائے گی انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، کسی مذہب یا کسی مکتب فکر کے تعلق سے بات نہیں کہی جائے گی، بلکہ اللہ نے کیا کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں اس میں سے چند حدیثوں کو آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس حدیث کے بیان کرنے والی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھتے چلے جاتے، یعنی جب روزہ رکھتے تو کنٹینیو روزہ رکھتے جاتے، یہاں تک کہ ہم یہ کہنے لگتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ رکھنا نہیں بند کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کنٹینیو روزہ ہی رکھ رہے ہے نا، کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم آپس میں یہ کہنے لگتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، روزہ ہی رکھیں گے۔ اس کے بعد آگے کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی کبھی کبھی مسلسل روزہ رکھتے تھے اور کبھی کبھی مسلسل روزہ رکھنا کیا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے روزہ کو مکمل کرتے نہیں دیکھا۔ مکمل طور پر روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے کا اگر دیکھا تو کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور ماہ شعبان کے مقابلے میں زیادہ روزہ رکھتے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ یعنی دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر پورے مہینے کا روزہ اگر رکھتے تھے تو کس مہینے کا؟ رمضان کا، اور کثرت کے ساتھ اگر روزہ رکھتے تھے تو کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں، اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، پھر ان حدیثوں سے نکلنے والے فائدے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، اس کے راوی ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزہ رکھتے نہیں دیکھتا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، دوسرے مہینے میں اتنا زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں۔ تو اس پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ یعنی شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ کس کے شکار ہیں؟ غفلت کے شکار ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ ظاہر بات ہے شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں،
لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بحالت روزہ میرے اعمال اٹھائے جائیں، بحالت روزہ میرے اعمال اٹھائے جائیں۔ تو میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں دو باتوں کی وضاحت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور دوسری بات کی وضاحت ہوئی کہ پورے مہینے کا روزہ کس میں رکھتے تھے؟ صرف رمضان کے مہینے میں۔ اور دوسری حدیث جو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بتائی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہیں، کیا ہے؟ غافل ہے، غفلت برتتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بتائی کہ بندوں کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائے میں روزے سے رہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دو حدیث ہیں۔ اب اس حدیث سے نکلنے والے فائدے کو مختصر طور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفلی روزے سال کے ہر مہینے رکھے جا سکتے ہیں۔ جو نفلی روزے ہیں سال کے ہر مہینے رکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، جب آپ کی مرضی ہو تب آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفلی روزے کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ضابطہ مقرر نہیں، بلکہ یہ انسان کے نشاط پر موقوف ہے، جب جی چاہے رکھے، کوئی ضابطہ اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس بھی مہینے میں انسان روزہ نفلی رکھنا چاہے، اس کے پاس طاقت ہے، نشاط ہے تو رکھ لے۔ اسی طرح سے جب لوگ غفلت میں ہوں اس وقت کی عبادت کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس وقت کی عبادت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندوں کے اعمال 4 بار اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کتنے بار؟ 4 بار۔ پہلی بار کیا ہے کہ ہر دن پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اس کو 4 بار کے بدلے 4 مرتبہ بولا جائے تو میرے خیال سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، 4 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، ہر دن پیش کیے جاتے ہیں، دن کے آخری حصے میں اور رات کے آخری حصے میں، دن اور رات کے آخری حصوں میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ ہر ہفتے پیش کیے جاتے ہیں، وہ سوموار اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بار یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے، جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی بار اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ 4 بار ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی طرح سے ان دونوں حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے، اب یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کے بعد روزہ رکھے، یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے بعض حدیثوں میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ تو دونوں میں بظاہر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس میں ممانعت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ممانعت ہے جو ایسا عمدن کرتے ہیں، یعنی وہ 15ویں شعبان کے بعد ہی روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے روزہ نہیں رکھتے، تو ان کے لیے منع ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ منع ہے۔ لیکن جو پہلے سے ہی روزہ رکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہر مہینے کے 13، 14، 15 یا میں 20 کے تاریخ کو ہر ہفتے کے 2 روزے ہے نا، تو ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس طرح سے دونوں حدیثوں میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہے شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ کیا کریں؟ روزہ رکھیں، اور اس میں کسی بھی دن کے فکس کی کوئی کسی
بھی دن کے فکس کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دن فکس ہوتا ہے 15ویں شعبان میں کوئی دن فکس کیا جائے، اس کی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ تو چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی۔ کیا ہم نے سمجھا بھائی ان حدیثوں سے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے اپنے طاقت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دوسرے ٹاپک پر۔ اچھا ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں ہمارے وہ بھائی جو شعبان کا مہینہ آ گیا، رمضان آنے والا ہے، پھر بھی اپنے شرعی عذر کی وجہ سے جو روزہ پچھلے رمضان میں چھوڑ دیے تھے نہیں رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا کریں؟ روزے کو قضا کر لیں، روزے کو تکمیل کر لیں، روزے کو پورا کر لیں، روزے کو پورا کر لیں۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت اور برکت اور امن و سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ کیا کر دے؟ عطا کر دے۔ کیا کر دے؟ عطا کر دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہو گئی۔ اب آئیے ہم ایک ٹاپک دو آج ہے نا، ایک ہے رمضان کے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور دوسرا شب برات کی حقیقت۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے دو حدیثوں کو میں نے ذکر کیا اور جو اشکال تھا اس اشکال کو بھی دور کیا گیا۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو بھائی، جو بھی اردو اور عربی پڑھا ہوگا، فارسی پڑھا ہوگا، وہ شب کا معنی جانتا ہوگا۔ شب اور برات، اس کو شب برات بولتے ہیں۔ یہ دو زبانوں سے مل کے بنا ہوا ہے، دو زبانوں سے۔ شب یہ فارسی لفظ ہے اور برات یہ عربی لفظ ہے۔ برات کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں اس قسم کے لفظ آپ نہیں پائیں گے، یعنی اس نام کا کوئی لفظ نہیں پائیں گے، شب برات کے نام کا کوئی لفظ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس کا آدھا کیا ہے؟ فارسی اور آدھا کیا ہے؟ عربی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں اس لفظ کو نہیں پائیں گے آپ۔ اچھا، اس کی ہسٹری بتائیں گے کہ کب اس کی شروعات ہوئی۔ اچھا، تو سب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رات۔ کیا ہوتے ہیں؟ رات۔ اور برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری، قطع تعلق، نجات وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیزاری کی رات، قطع تعلق کی رات، نجات کی رات۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا، تو اس کا مطلب ہے شب برات۔ اچھا بھائی، شب برات یہ 5ویں صدی ہجری کی ابتدا تک، یعنی ابھی کون سی صدی ہجری چل رہی بھائی؟ 1446۔ ابھی جو ڈیٹ ہے عربی کی 15ویں صدی ہجری مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری کی ابتدا تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد دھیرے دھیرے عربی کتابوں میں اس نام کا ذکر ہونے لگا، اس نام سے لیلۃ البراءہ کے نام سے۔ کس نام سے؟ لیلۃ البراءہ۔ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات اور برات کا مطلب بیزاری، لا تعلقی۔ ٹھیک ہے، اس کا نام ہونے لگا۔ اور دراصل اس نام کا ایجاد کرنے والے صوفیہ حضرات نے اس نام کو ایجاد کیا۔ کنہوں نے؟ صوفیزم جس کو بولتے ہیں، صوفیوں نے جو ہے اس نام کو ایجاد کیا 5ویں صدی ہجری کے آخر میں، 5ویں صدی ہجری کے آخر میں۔ اچھا، شب برات کی جو رات ہے اس کی حقیقت بڑی عجب ہے، اس کی حقیقت جو ہے بڑی عجیب ہے۔ ایک کتاب ہے، شیعوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفۃ العوام۔ کیا نام ہے؟ تحفۃ العوام۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب ہے تحفۃ العوام۔ تحفۃ العوام شیعوں کی کتاب ہے۔ اس میں اس رات کی ہسٹری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ کہ یہ جو اتنی مبارک رات اور بڑی فضیلت والی رات جو مانی جاتی ہے، دراصل شیعوں کے 12 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ جو سب سے آخری امام ہیں ان کو امام غائب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام غائب۔ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ امام غائب کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ اس مہینے میں شعبان کے 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو صبح کے وقت ہوئی۔
شعبان کی 15ویں تاریخ کو صبح کے وقت ہوئی۔ یہ تحفۃ العوام صفحہ نمبر 492، صفحہ نمبر 492 ہے۔ اسی لیے شیعہ حضرات اس رات اپنے 12ویں امام کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں۔ اس رات کو اپنے امام کے 12ویں امام کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ سیم حفلہ اور تکریم اور جلسے جلوس جو منائے جاتے ہیں، جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور شیعوں کی کتاب کو کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شروعات جو ہے کیا کہتے ہیں 5ویں صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوئی، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ شیعہ جو ہے اس دن کو 15ویں شعبان کو جو جشن مناتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے امام غائب کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ ولادت ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ان کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات ان کے 12ویں امام کا ظہور ہوگا، جو غائب ہیں ظاہر ہوں گے اسی رات کو۔ کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ اور اسی رات یہ لوگ اس سے دعا بھی کرتے ہیں اور اسے مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں۔ جو ان کے 12 جو امام ہیں، آخری امام غائب ہیں، ان سے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ اور اسی رات یہ لوگ اس سے دعا بھی کرتے ہیں اور اسے مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں۔ اور تحفۃ العوام اس کتاب کے مطابق جو ہے، اس لیے سنت ہے کہ اس شب میں یہ دعا پڑھی جائے، اس شب میں کیا کی جائے؟ یہ دعا پڑھی جائے جو بمنزلِ حضرت کی زیارت کے ہے۔ یعنی اس رات جو دعا کی جاتی ہے نا، گویا کی اس دعا کی قیمت ویسے ہی ہے گویا کہ انہوں نے امام کی کیا کی ہے؟ زیارت کی ہو۔ کیا کی ہو؟ زیارت کی ہو۔ اور اس دعا کے ذریعے تمام ظالموں پر لعنت فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لعنت فرماتے ہیں۔ بیزاری اور لا تعلقی کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے شب برات کے ہسٹری تحفۃ العوام کتاب کے حساب سے۔ تحفۃ العوام، دیکھو بھائی، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاؤں گا، جو بتاؤں گا اتھینٹک بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد سے دھیرے دھیرے سنی حضرات میں بھی، اہل سنت میں بھی شیعوں سے اٹھی یہ بات، اور دھیرے دھیرے سنیوں میں بھی بات کیا ہو گئی؟ رائج ہو گئی۔ اور آج ہر سنی یہ سمجھ لیا ہے یہ کہ بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی قیمتی رات اور بہت ہی قیمتی دن ہے، جبکہ تاریخ کے مطالعہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اس کی شروعات کس کے ذریعے سے ہوئی؟ شیعوں کے ذریعے سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس کے تعلق سے حدیثیں بھی گڑھنی سٹارٹ ہوئی۔ حدیثیں بھی گڑھنی کیا ہوئی؟ سٹارٹ ہوئی۔ اب جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یہ ہے، جس نے 15 شعبان کی رات 12 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اور اس کے گھر والوں میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جن پر جہنم کیا ہو چکی ہے؟ یعنی اس کا ٹھکانہ بھی جنت کے اندر دکھایا جائے گا، اور اس کے گھر کے جو لوگ جو جہنمی ہو چکے ہیں اس کی وہ سفارش بھی کر سکتا اللہ سے، ان کو جہنم سے نجات پانے کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع اور خود ساختہ قرار دیا ہے۔ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، لوگوں نے کیا کر لیا؟ اس حدیث کو گڑھ لیا ہے، موضوع اور خود ساختہ ہے۔ تو جو حدیث جس پر محدثین یہ حکم لگا دیں کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، خود ساختہ ہے، موضوع ہے، وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ جس نے 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کی، 5 راتوں کو جاگ کے عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ذی الحجہ کی 8ویں 9ویں 10ویں رات، 8ویں حج کے دن، 8ویں 9ویں 10ویں رات، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات، 5 راتیں ہوگی نا بھائی۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، محدثین کے نزدیک یہ بھی حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اس روایت سے ٹکراتی بھی ہے کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے 9ویں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ رات یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات کو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کر کے گزاری، مزدلفہ میں آرام کر کے گزاری، حتیٰ کہ آپ نے تہجد کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ضعیف اور صحیح روایت کے معنی کے بھی کیا ہے، مخالف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے بھی 15 شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی، جس کو الصلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے، ہزاری نماز پڑھی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو جو اس رات طلب کرتا ہے پوری کر دیتا ہے۔ یہ بھی لوگ اس بات کو بھی کوٹ کرتے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ کیا ہے؟ گڑھی ہوئی روایت۔ اس حدیث میں رات کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اس قدر ثواب کی تصریح کی گئی ہے، ارباب بصیرت کے نزدیک اس روایت کے ضعیف ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ کوئی سنت کے علم کی خوشبو پاتا ہو اور پھر بھی اس قسم کی فضول باتوں سے دھوکہ کھائے اور اس کو پڑھے۔ اس نماز کی جو شروعات، جو الصلاۃ الالفیہ ہزاری نماز کی جو شروعات ہوئی، یہ نماز اسلام میں 400 سال کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں پڑھی گئی۔ اگر اتنی اہم نماز جو بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام سے پوشیدہ رکھتے؟ صحابہ کرام نہیں پڑھتے؟ حدیثوں میں اس کے چیپٹر نہیں بیان کیے جاتے؟ ضرور بیان کیے جاتے۔ تو کیا کہا کہ یہ نماز اسلام میں 400 سال کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں پڑھی گئی، پھر اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں گڑھ لی گئی اور پھر لوگ اس کو کیا کرنے لگے؟ پڑھنے لگے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس نماز کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس نماز کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سے انعام دے گا، اور 70,000 حوریں دی جائیں گی، 70,000 درمیانی عمر کے بچے اور 70,000 چھوٹی عمر کے بچے دی جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جس کے راوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر سے غائب پائے تو جو ہے جنت البقیع میں گئے۔ تو بہرحال دراصل اس کو جو میں یہاں کوٹ کرنا وہ یہ ہے کہ جو روایت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے، جبکہ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا گیا ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی، جبکہ جو صحیح حدیث ہے، موطا کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لوڈی بریرہ تھی۔ کون تھی؟ بریرہ تھی۔ بہرحال اس حدیث کو نقل کرنے امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ رات میں قیام کرو، دن میں کیا کرو؟ روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت اس شب میں آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دے دوں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں۔ اس طرح کی ارشادات فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو جب محدثین نے کھنگالا تو اس حدیث کے اندر یا اس حدیث کا ایک راوی ابن ابی صبرہ ہے۔ ان کا کیا نام ہے؟ ابن ابی صبرہ، جس کی کنیت ابو بکر ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث وضع کرتا ہے، حدیث کو گڑھتا ہے۔ یہ آدمی، یہ راوی حدیث کو کیا کرتا تھا؟ گڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مرفوع نہیں ملی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کا ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بعض محدثین کے نزدیک متہم بالکذب ہے، یعنی جھوٹا ہونے کی تہمت ہے، اور امام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے، اور امام احمد نے کہا ہے
کہ وہ حدیث کو گڑھتا تھا. یہ ابو بکر جو راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ حدیث کو کیا کرتا تھا؟ گڑھتا تھا. امام احمد نے کہا ہے. اور امام نسائی نے فرمایا کہ وہ متروک ہے. ایسا شخص وہ شخص کیا ہے؟ متروک. متروک کہتے ہیں ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو. جھوٹ کی کیا ہو؟ تہمت ہو. اس حدیث کو کیا بولا جاتا ہے؟ متروک بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، متروک ہے. بعض محدثین نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول فرمانے کا جو ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، تو صحیح حدیث ہے. کیا ہے؟ لیکن یہاں پر جو کنڈیشن بیان کی گئی، یہاں پر جو کہ 15ویں شعبان کے بارے میں، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. جیسا کہ میں نے ابھی اس کی پوری کلیئر بتا دی، اس میں راوی کون سے ہے، محدثین نے کیا کیا حکم لگایا ہے. لیکن یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو نہیں بلکہ ہر رات آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو سنوں، کوئی ہے مجھے پکارے، کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے. یہ روایت بالکل صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، شب برات کا ایک روزہ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزے کے برابر ہے. 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ روزے کے برابر ہے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب موضوعات، یعنی جس کے بارے میں وہ حدیثیں جس کے بارے میں محدثین نے یہ حکم لگایا کہ حدیثیں کیا ہے؟ گڑھی ہوئی ہے، اپنی اس کتاب موضوعات میں ذکر کیا اس حدیث کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث سنیے. اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بندوں کی طرف جھانک کر کے دیکھتا ہے. جھانک کر مشرک یا کینہ پرور شخص کو چھوڑ کر اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. 15ویں شعبان کی شب کو اپنے مخلوق کی طرف جھانک کر کیا کرتا ہے؟ کینہ پرور شخص کے علاوہ اور مشرک کے علاوہ سب کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے من حیث الاسناد، سند کے حساب سے حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ابن لہیہ اور عبد الرحمن دونوں راوی مجہول ہیں. دونوں راوی کیا ہیں؟ مجہول ہیں. مجہول اس راوی کو کہا جاتا ہے، اس روایت کو کہتے ہیں، اس راوی کو کہتے ہیں جس کی ذات یا صفات معلوم نہ ہو. اس کے ذات کے بارے میں یا اس کے صفات کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہو. وہ حدیث بیان کر دیا لیکن وہ کون ہے، اس کی صفات کیا تھی، کنڈیشن، اس کی حالت، نمازی غیر نمازی، کیا کچھ عطا پتہ نہ ہو، تو ایسے راوی کو کیا بولا جاتا ہے؟ مجہول بولا جاتا ہے. کیا؟ بہرحال لیکن حدیث کا یہ ٹکڑا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ دوسروں کو کیا کر دیتا؟ بخش دیتا ہے. اس ٹکڑے کی شواہد دوسرے حدیثوں سے بھی ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ ملتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کو کیا کیا جاتا ہے؟ کھول دیا جاتا ہے. کھول دیا جاتا ہے اور سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور شخص کے. ان کو نہیں بخشا جاتا ہے اور ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑو، ابھی ان دونوں کو ڈھیل دو، چھوڑو، مہلت دو، یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں؟ صلح کر لے. کیا کر لے؟ صلح کر لے. لیکن اس حدیث سے 15ویں شعبان کہ رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں. اب آئیے کچھ بدعات جو 15ویں شعبان کے دن کیے جاتے ہیں. ایک اصول آپ لوگ سمجھ لیجئے، کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. دیکھیں عبادت کی تعریف جو ہے نا، ہر وہ کام جو اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائے وہ عبادت نہیں ہے، لیکن ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. وہ اصول بنا لیجیے، اصول سمجھیے کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں. ایک اخلاص، وہ کام کس کے لیے کیا گیا ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا، اس کی خوشنودی کے لیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. سنت کے کیا ہو؟ مطابق ہو. کوئی بھی کام، آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، روزہ رکھنے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں، والدین کی خدمت کرنے، بیوی بچوں کی پرورش، یعنی ہر کام، لین دین، اس میں یہ دونوں چیزیں اگر پائی جاتی ہیں اور تو عبادت قبول ہوگی. اگر اس میں سے ایک گڑبڑ ہے، آپ کی نیت درست ہے، نیت آپ کو اللہ خوش کرنا ہے، لیکن اگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شب برات میں بہت ساری بدعتیں کی جاتی ہیں، سب کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی میرے خیال سے واصل بھائی آپ بھیجے تھے، کون بھیجا تھا؟ آج کل قبرستان کو 5 اسٹار ہوٹل بنایا جا رہا ہے 15ویں شعبان کو، گلیاں سجائی جا رہی، گیٹ لگائے جا رہے، کمکمے بنائے جا رہے، مٹھائیاں حلوے بانٹے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں یا کسی 5 اسٹار ہوٹل یا گیسٹ میں جا رہے ہیں، کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، پچھلے قوموں کی کیا کریں گے؟ مشابہت اور ان کی اتباع کریں گے۔ جو ہے شب برات کے جو ہے بدعتوں، بعض بدعتوں کے تعلق سے، شب برات کے موقع پر لوگوں کو قبرستان جانا، 15ویں شعبان کو کی رات کو لوگوں کو کہاں جانا؟ قبرستان جانا۔ دیکھو میرے بھائی، قبرستان جانا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس مقصد سے جانا؟ تاکہ ہمیں عبرت ملے، ہمیں کیا ملے؟ عبرت اور نصیحت ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا جو طریقہ ہے کہ وہاں پہنچ کر کے ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دعائیں کی جائیں۔ اس مقصد سے جانا کسی بھی وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، ہمارے لیے جائز ہے۔ تو پورے سال آپ کو آپ کے باپ دادا بیچارے نہیں یاد آتے ہیں، 15ویں شعبان کو فکس کرتے ہیں، کبھی بھی آپ جائیں، آپ کبھی بھی قبر کی زیارت کریں۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے کیا کیا تھا؟ منع فرمایا تھا، بعد میں اجازت دے دی، تو قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت قرآن و حدیث میں 15ویں شعبان کی رات کو فکس کرنا قبروں کی زیارت کے لیے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ 15 شعبان کی رات کو گھروں، سڑکوں، قبروں، مسجدوں اور درختوں میں آگ روشن کرنا اور چراغ و دیے جلانا، یہ بھی ہوتا ہے نا، پٹاخے داغے جاتے ہیں، چراغ روشن کیے جاتے ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، دکانوں کو، قبروں کو سجایا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سنیوں کا کام نہیں ہے۔ اس کی شروعات برامکہ نے کیا تھا۔ برامکہ ایک مجوسی لوگ تھے، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا۔ ایک کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عالم علماء طبقہ ان کو جانتا اچھے سے، حجت اللہ البالغہ کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ برامکہ پہلے مجوسی مذہب رکھتے تھے اور آگ مجوس کا معبود ہے۔ اس طرح انہوں نے قدیم مذہب کی محبت میں آگ کو روشنی اور چراغاں کی صورت میں اسلام کا بھی ایک شعار قرار دیا۔ کیا کیا؟ شعار قرار دیا۔ اور جو ہے شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں خوشبو کی دھونی رکھنے کا رواج سب سے پہلے یحییٰ ابن خالد برمکی نے دیا، جو خلیفہ وقت جو ہے ہارون کا وزیر اور درباری تھا۔ کیا تھا؟ درباری تھا۔ اس سے اس کا مقصد مجوسیت کو زندہ کرنا تھا۔ یہ آگ جلانا راتوں کو، سڑکوں جو ہے گھروں میں ٹیوب لائٹ، کمکمے، بتیاں جو ہے، قبروں پر چراغاں، یہ ساری چیزیں یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ برامکہ جو مجوسی تھے۔ اسی طرح سے 15ویں شعبان کو حلوہ پکانا، یہ تو ہوتا ہی ہے، چلو وہی مٹھائی کھاتے ہیں، حلوہ جی۔ 15ویں شعبان کو کیا پکانا؟ حلوہ پکانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی میرے یہاں بیان کرنے کا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بھائی ہم سب لوگ یہاں دین سمجھنے کے لیے بیٹھے۔ اے اللہ تو ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق نبی کا ہم کلمہ پڑھیں، محمد رسول اللہ، تو ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ آئیے بھائی، حلوے کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی ہم نے آپ قبروں کی زیارت کی حقیقت کو بیان کیا، اور اسی طرح سے جو ہے روشنی اور جو لائٹنگ کی اس کی حقیقت کو میں نے بیان کی ہے نا بھائی۔ الصلاۃ الالفیہ کی حقیقت، یا اسی طرح سے آپ 15ویں شعبان کو حلوہ بنانے کی حقیقت کیا ہے؟ جی وہ جنید صاحب سن رہے ہیں نا ہم؟ جی اس کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ اچھا اس میں عقیدہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو، سن لیجئے۔ 15ویں شعبان کا حلوہ پکانا اور عقیدہ رکھنا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ 15ویں شعبان کو یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے۔ لیکن ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس مہینے میں شہید ہوئے تھے بھائی؟ شوال کے مہینے میں۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ہے، غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں شوال کے مہینے میں، اور اس شہادت کا ڈھکوسلا کر کے حلوے ہم کب بنا کے کھا رہے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو کہیں بھی صحابہ سے کوئی بات ہے کہ سارے صحابہ نے جو ہے شوال کا مہینہ جب جب آتا تھا حلوہ بنا کے کھاتے تھے خصوصی طور پر؟ کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا بھائی، یہ من گھڑت اور خود ساختہ قصہ ہے جسے نہایت ہی فخر سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بفرض محال تسلیم بھی کر لیا جائے تو امر واقع اس کے برخلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور یہ لوگ حلوہ شعبان میں کھاتے ہیں۔ اس میں ہنسنے کی بات نہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں کیا کرے؟ ہدایت دے، صحیح بات کی ہمیں توفیق دے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ مشہور ہے، بیان کرتے ہیں لوگ چلا چلا کے حلوے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اویس قرنی تابعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ اپنے دانت کیا کر لیے تھے؟ توڑ لیے تھے۔ تو ان کے لیے جنت سے حلوہ لایا گیا تھا۔ کہاں سے حلوہ لایا گیا تھا؟ جنت سے حلوہ لایا گیا تھا۔ 15ویں شعبان کو کیا کرتے تھے؟ حلوہ کھاتے تھے۔ اور یہ داستان بھی کیا ہے؟ خود ساختہ گڑھی ہوئی داستان ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بدعت ہے روحوں کی آمد کا عقیدہ۔ روحیں آتی ہیں، بلکہ لوگ ٹکٹ بھی دیتے ہیں، ٹکٹیں بھی دیتے ہیں بھائی، اللہ مستعان۔ یعنی لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے بھائی، ڈرتے نہیں ہیں ہم اللہ سے۔ آئیے روحوں کی آمد کا جو عقیدہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اکثر ہمارے سنی بھائی 15ویں شعبان کو لائٹنگ گھر یہ وہ لگاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ روحیں آتی۔ اس کی حقیقت کیا جانتے ہیں بھائی؟ اور اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ جو ہندوؤں اور سکھوں کی آواگمن اور تناسخ ارواح کے عقیدے کے مشابہ ہے، جبکہ امر واقع یہ ہے کہ نیکوں کی روحیں کہاں ہیں؟ کہاں بھائی؟ علیین۔ قرآن پڑھیے نا آپ، علیین کے اندر ہے۔ اور لوگوں کی روحیں کہاں ہیں؟ سجین میں رہتی ہیں، وہاں سے واپس آنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا، اور سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پڑھیے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ کیا اس کا مطلب؟ یعنی مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اب بتاؤ بھائی یہ تناسخ الارواح کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا بھائی۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کی روحیں کہاں ہیں اور برے لوگوں کی روحیں کہاں ہیں۔ اور قرآن کی آیت سورۃ النون آیت نمبر 100، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اب وہ شیطانی ڈھکوسلا جو کیا جاتا نا کہ جو ہے ہندوؤں کی طرح نہیں تمہارے باپ دادا کی روحیں آ رہے، یہ ہے وہ ہے دو ورنہ، یہ سب کھانے پینے کے ذریعے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں کہاں ہیں؟ علیین میں، اور برے لوگوں کی روحیں کہاں ہیں بھائی؟ سجین میں، اور قیامت سے پہلے وہ سب نہیں آئیں گے، وہیں رہیں گے۔ ایک سسٹم اور بدعت ہے روح ملانے کا ختم۔ روح ملانے کا ختم یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص شب برات سے پہلے مر جاتا ہے اس کی روح روحوں میں نہیں ملتی، بلکہ وہ آوارہ بھٹکتی رہتی ہے۔ شب برات سے پہلے اس بیچارے کا انتقال ہو گیا نا، تو وہ لوگوں کا گمان ہے کہ اس کی روح روحوں میں نہیں ملتی بلکہ آوارہ بھٹکتی رہتی ہے۔ پھر جب شب برات آتی ہے تو روح کو روح میں ملانے کا ختم دلایا جاتا ہے۔ عمدہ قسم کے کھانے، میوے، پھل وغیرہ مجلس میں رکھ کر امام مسجد ختم پڑھتے ہیں۔ مجلس میں رکھ کر کون ختم پڑھتے ہیں؟ امام مسجد ختم پڑھتے ہیں، اور روحوں کو روحوں میں ملا دیتے ہیں، اور کھانے، میوے، پھل وغیرہ اور قیمتی کپڑے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ میت کے گھر والے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے والے رشتہ دار کی روحوں میں شامل ہو گئی،
اور اگر نہ ہوتی تو اس کی بد دعا سے گھر والوں پر تباہی آئے گی۔ ڈروا بھی دیتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کرو گے نا تو تم پر اس کی بد دعا سے تباہی آ جائے گی۔ ہمیں ڈر کس سے ہے؟ اللہ سے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح سے اس رات کچھ لوگ مسجدوں میں حلقہ کی شکل میں بیٹھ کر ایک سردار یعنی اغوا کی قیادت میں مخصوص طور پر ترنم اور الحان کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو عجیب اس کو بنا کے کھینچ تان کے پڑھتے ہیں مضحکہ انداز میں۔ آپ پڑھیے جو قوالی لوگ گاتے ہیں نا، وہ کیسے اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، کھینچ تان کے نام لیتے ہیں نا، کھینچ تان کے، وہ احترام ہے۔ نہیں بھائی، کسی کا نام محفوظ بھائی ہے، اب اس کو کھینچ تان دیا جائے تو آپ خوش ہوں گے؟ بتاؤ، ایک انسان، ادنا سا انسان، اس کے نام کو اگر کھینچا جائے، اس کے کلمے کو اگر کھینچا جائے، اچھا سمجھتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے، قادر مطلق، ہم سب کو پیدا کرنے والا۔ اس کا جب نام لیا جائے تو ہمیں ادب سے لینا چاہیے۔ کیا لینا چاہیے؟ ادب اور احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں ادب و احترام سے نام لینا چاہیے۔ اور ایک قوالی، نعت خواں اور اس قسم کے لوگ عجیب انداز سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات ہے، لوگوں میں مولوی حضرات ایک غلط فہمی پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ کس کی آیت ہے؟ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ چیک کرنا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ کس رات میں اتارا ہے؟ مبارک رات میں اتارا ہے۔ ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اسی مبارک رات میں ہر محکم معاملہ طے پاتا ہے۔ اس آیت ہے۔ طبقہ ایسا ہے ہم سنی بھائیوں کا کہ وہ لوگ اس آیت سے 15ویں شعبان کی رات مراد لیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کیوں مراد لیتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک ہیں اکرمہ رحمہ اللہ۔ کون ہے؟ اکرمہ۔ دیکھیں بھائی، میں ہر بات کو کھول کے بیان کروں گا۔ اکرمہ رحمہ اللہ کا شاذ قول ہے۔ شاذ قول کا مطلب یہ ہوتا ہے، شاذ یہ ضعیف حدیث کی قسم میں سے آتی ہے۔ شاذ ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جس میں ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی کیا کرے؟ مخالفت کرے۔ کیا کرے؟ مخالفت کرے۔ اس حدیث کو کیا بولا جاتا ہے؟ شاذ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک بھائی، علماء سمجھتے ہیں اس کو شاذ بولا جاتا ہے۔ تو اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت شاذ ہے، یعنی ان کی ایک ہی روایت ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی جمہور علماء ہیں سب کے یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیکن اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک شاذ قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ تو جو روایت شاذ ہو تو جمہور علماء کے قول کے مطابق شاذ روایت کو مانیں گے، کیونکہ شاذ روایت ضعیف روایت کے قبیل سے آتی ہے۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، ان کی روایت، ان کی بات ہوگی۔ اب اس جو ہے، اب ہم دیکھیں گے اکثر علماء نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اکثر علماء نے، جمہور علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے لیلۃ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کیا مراد لیا ہے؟ لیلۃ القدر کو مراد لیا ہے۔ اور لیلۃ القدر شعبان میں ہے، رمضان میں ہے؟ ہاں بھائی، کہاں ہے؟ رمضان میں ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں، بہت مشہور کتاب ہے فتح القدیر، تفسیر کی بہت مشہور کتاب ہے۔ فتح القدیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے، اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ اکثر ہمارے سنی بھائی یہ سمجھتے ہیں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات ہے۔ کیا ہے؟ جبکہ آپ تاریخ پڑھو نا، تفسیر پڑھو گے تب تو پتہ چلے گا۔ اچھا، میں قرآن سے دلیل دوں گا، آئیے سنتے ہیں۔ سورۃ الدخان والی آیت میں اگرچہ اس رات کو مجمل مبہم رکھا ہے، اس رات میں چونکہ مبہم ہے، کیا ہے؟ کلیئر طور پر بیان نہیں کیا گیا، مگر سورہ بقرہ کی آیت میں اس رات کو واضح کر دیا گیا ہے
کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ مبارک رات کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان کی۔ وہ آیت کیا ہے بھائی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ یا شعبان کے مہینے بھائی؟ کس؟ رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح سے اس لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کی رات نہیں بلکہ کون ہے؟ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ کہاں پر ہے بھائی؟ رمضان میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ ہم نفلی روزے رکھیں۔ کیا کریں؟ نفلی روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اپنے استطاعت کے مطابق، نشاط اور طاقت کے مطابق ہمیں بھی نفلی روزوں کو رکھنا چاہیے۔